اعلان کے مطابق تو 5 منٹ کے بعد اذان ہوئی تھی. اگر آپ حضرات اجازت دیں تو 2-4 منٹ اور آگے بڑھا دیں گے تو اس کے بعد اذان. ٹھیک ہے؟ یہ آپ ہی لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے. عبادت کی رات ہے تو 9 بجے اذان ہو جائے گی. معاف کیجیے گا، میں وقت کا بہت ہی پابند ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسی پہ ہو لیکن بہرحال، اور اپنے لیے تو میں یہ سادہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مقدس رات میں جو بھی لمحہ ہمیں اور آپ کو مل جائے یہ ہماری معراج کی رات ہے، زندگی کی رات ہے، برکت کی رات ہے. میں اپنے لیے سادہ سمجھتا ہوں. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الكريم وبارك وسلم صلاة تحقق الله بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين صاحب الإسرى والمعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. محبت سے جھوم کر آج کی اس مقدس شب میں جو شب معراج ہے، لیلۃ الاسراء والمعراج ہے، خدا کی قسم ساری کائنات کی برکتیں، ساری کائنات کی رحمتیں، آسمان سے لے کر کے زمین کی ہر شے اگر ایمان کی آنکھ ہو اور روحانیت بیدار ہو تو آپ کو روحانی طور پر علماء اور مشائخ بتائیں گے یہ سب کی سب متوجہ ہیں گنبد خضرا کی طرف، شب اسرا کی اضحیٰ کی طرف. سبز گنبد خضرا کے مکین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کی چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، لیکن وہ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہے ہیں. آج مچل مچل کر ستارے بھی معراج کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. مچل مچل کر چاند بھی حضور کی بارگاہ میں معراج کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. مچل مچل کر آسمان کی سارے ستارے اللہ کی ساری مخلوقات میں، چاہے وہ جن ہوں فرشتے، انسان ہوں، بحر و بر کی ہر شے حضور کے اس عظیم معجزے پر جو زندہ جاویز قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے، معجزے معراج پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری خدائی مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ آلٹ اس زمین پر بیٹھ کر اگر اپنے آقا کی یاد میں معراج النبی کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں تو آپ بھی قابل مبارکباد ہیں. وقت میں کچھ بھی نہیں بچا، لیکن میں نے جیسے کہ پہلے کہا ایک لفظ بھی بارگاہ رسول میں ہمیں اور آپ کو بولنے کی سعادت مل جائے تو یہ زندگی کی بہت بڑی معراج ہے. بے شک مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ 27 کی شب کو تھے، گنبد خضرا کی طرف ہم سب متوجہ تھے. حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر خلق کے آستانے مبارکہ پہ معراج کی محفل سجی ہوئی تھی. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ طیبہ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ معراج کے مختلف گوشوں کو سنا، لیکن معراج کے واقعات کی جو تفصیلات ہیں اگر آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں اور زندگی بھر سنتے رہیں تو اس کے جو عجائب ہیں، اس کے جو لطائف ہیں، اس کے جو غرائب ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، زبانیں بند ہو جائیں گی، لیکن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطائف کبھی کم نہیں ہوں گے. اس لیے یہ ایسا عظیم معجزہ ہے. قرآن کہتا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. سبحان اللہ. معراج تو حضور کی ہو رہی ہے، عظمت حضور کی بیان کی جا رہی ہے،
لیکن کبھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے اس لفظ پہ غور فرمایا کہ عظمت معراج کو بیان کرتا ہے، لیکن عظمت معراج بیان کرنے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا عنوان باندھ دیا کہ اے میرے آقا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم معراج کے واقعے کو سن رہے ہو، لیکن پہلے میری ذات پر دھیان دو، پہلے میری ذات پہ غور کرو کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کرایا ہے، میں نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، دعوت دی جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے دعوت دی جاتی ہے، کسی کو بھیجا جاتا ہے، یہ بڑے اعجاز کی بات ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے دعوت دی جاتی ہے، سواری بھی بھیجی جاتی ہے، لیکن یہ کتنے بڑے اعجاز کی بات ہے کہ دعوت بھی دی گئی، سواری بھی بھیجی گئی، فرشتوں کو بھی بھیجا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت بھی ہے کہ سبحان الذی اسری، بات ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ مسجد اقصی میں بھی اللہ موجود تھا، حرم میں بھی اللہ تھا، اور مسجد اقصی میں بھی اللہ تھا، آسمانوں میں بھی اس کی قدرت تھی، عرش میں بھی اس کی قدرت تھی، سدرۃ المنتہا میں بھی اس کی قدرت تھی، بلایا بھی، جبریل کو بھیجا بھی، جنت کی سواری بھی بھیجا، اور خود اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو ساتھ رکھا۔ آپ کہو گے کہ یہ کیسے؟ میں عرض کروں گا کہ آپ نے غار ثور میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے پیارے حبیب جب سفر ہجرت فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، دل دھڑک رہا ہے، تو فرمایا گیا لا تحزن ان اللہ معنا، ارے گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت وہاں بھی تھی، غار ثور میں تھی، اور اللہ کی قدرت اور رحمت یہاں معراج مصطفیٰ میں بھی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس ایک جملے میں ایک بات سن لیجیے، اس پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ جمعے میں بھی جو کچھ موقع ملے گا تو اس کا بیان ہوتا ہے۔ دیکھو، معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ کتنے مرحلے ہیں؟ معراج کے 3 منزلیں ہیں، جس کو قرآن نے خود بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اللہ اکبر، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی پر، مسجد حرام سے مسجد اقصی پر، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں سے آگے عرش اولی اور سدرۃ المنتہا تک، یہ دوسری منزل ہے، دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان۔ اب آپ غور کرو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود پاک کی 3 حیثیتیں اور 3 شخصیتیں ہیں۔ ایک شخصیت آپ کی بشریت کی ہے، ایک شخصیت آپ کی نورانیت کی ہے، ایک شخصیت آپ کی حقیقت کی ہے۔ جب مکہ وادی مکہ سے بیت المقدس تک چلے تھے تو یہ عالم بشریت کی معراج تھی، اس لیے کہ عالم بشریت میں تمام انبیاء کرام تھے اور میرے آقا آگے تھے، تمام انبیاء کرام پیچھے تھے۔ یہ عالم بشریت کی معراج تھی۔ پھر عالم نورانیت، اللہ اکبر، عالم نورانیت آسمانوں سے گزرتے ہوئے لامکان سے پہلے سدرۃ المنتہا تک تمام فرشتے ہیں، میرے آقا آگے ہیں، فرشتے نیچے ہیں۔ یہ عالم نورانیت کی معراج تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور حقیقت تو حضور کی کوئی سمجھ نہیں سکتا یہ حقیقت میں کیا ہے۔ سیدہ عائشہ سے کہا گیا، ابو بکر صدیق سے کہا گیا، صحابہ کرام سے کہا گیا، لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں جانا۔ وہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عالم لامکان، جہاں مکہ نہیں کہا جا سکتا، کہ جب آقا اپنی رفتار کے ساتھ عالم لاہوت سے آگے بڑھ کر کے عالم ہاؤت میں بڑھے تو ایک آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ ندا کیا تھی؟ وہ پیارا کیا سما تھا؟ ادعو یا محمد، ادعو یا محمد، یا خیر البریہ، اے پیارے حبیب آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ایک مقام آیا، وہاں فرما دیا گیا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرا حبیب مکہ سے مسجد الاقصی، مسجد اقصی سے آسمان سے لامکان تک وہ خود چل کر کے آیا ہے۔ اے محمد اب ٹھہر جاؤ، ان ربک یصلی، تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے۔ اور وہ استقبال جب عالم ہاہوت
میں جلوے رب میں اللہ کے پیارے حبیب بغیر کیف و نشا کے بغیر جہت و مکان کے جب پہنچے تو قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. وہ اتنے قریب ہوئے. قربت کا وہ مقام کہ اولین و آخرین میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا. اور صرف قربت نہیں بلکہ سورہ بندر میں خالق کائنات فرماتا ہے فاوحى، اللہ نے اپنے حبیب کو وحی فرمائی، نعمتوں سے نوازا، کرم سے نوازا، انعام سے نوازا، علم سے نوازا، فضل سے نوازا، کرم سے نوازا. وہ جو کچھ عطا کرنا تھا اللہ دینے والا جانے اور لینے والے پیارے حبیب جانے. بس ہم کو حدیث سے خبر یہ کچھ ملتی ہے کہ پیارے حبیب کو جو دیا گیا ان میں خواتین سورہ بقرہ کے انعامات تھے. جو دیا گیا تو فیض نماز تھا، لیکن کیا کیا دیا گیا یہ کون جانے، دینے والا اللہ جانے اور لینے والے مصطفیٰ جانے. اللہ اکبر. کتنا یہ حسین سفر تھا، کتنا یہ مبارک سفر تھا. جب مکہ سے چلے قدم ناز مصطفیٰ کے انداز کو الذی اسریٰ کے ساتھ کہ رب نے اس کو سیر کرایا. لیکن جب وہ حبیب لامکان سے مکان کی طرف آ رہا تھا تو قرآن مجید نے سورۃ النجم میں اس کو بیان فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے چمکتے تارے محمد کی جب وہ آسمان سے اترے، جب وہ عرش سے نیچے آ رہے تھے، سدرۃ المنتہا سے نیچے آ رہے تھے، لامکان سے نیچے آ رہے تھے. دنیا والوں دیکھو میرا محبوب تمہارے لیے کتنا مشفق اور کتنا رحیم و کریم ہے. جب کسی کو کوئی مقام مل جاتا ہے تو نیچے نہیں اترتا. میں نے تو اپنے حبیب کو لامکان کا قرب عطا فرمایا. لیکن اے میرے بندو تمہاری محبت میں میرا محبوب اس انداز میں جا رہا ہے. کبھی وہ سدرہ سے گزر رہا ہے، کبھی وہ عرش سے گزر رہا ہے، کبھی موسیٰ سے ملاقات کر رہا ہے، کبھی ابراہیم سے ملاقات کر رہا ہے. اور وہ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. میرے آقا کا سفر مبارک کہ حضور آئے اور گئے، تیزی اور سرعت کا عالم یہ تھا، تجلی اور علو کا عالم یہ تھا کہ سبحان اللہ وہاں تک کسی کا گمان نہیں ہو سکتا. تو لامکان یہ میرے آقا کی حقیقت محمدیہ کی معراج تھی. اسی لیے حضور کا یہ دوسرا بڑا معجزہ معراج سبحان اللہ فخر سے، عزت سے امت محمدیہ کا سر بلند ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمانوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکتا. زمانہ ترقی کرتا رہے، کمند یہ آسمانوں پر کمند ڈالے، مریخ پہ کمند ڈالے، چاند پہ کمند ڈالے، لیکن میرے آقا کے قدم جہاں گئے کسی کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، کسی کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور بڑے ہونے السلام السلام کے لیے اچھا سلام السلام سے پہلے اعلان کر دوں کہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب کو میں اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کی جاتی ہے اس شب میں. اور جن سینہ خالہ کی سالگرہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے مسجد میں کام کیا، ان کی سالگرہ ہے، سب کو اللہ برکت عطا فرمائے.